به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام اور معزز سامعین، آپ حضرات آج کی اس تربیتی اور اس دعوتی مجلس کے مقاصد کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں کہ بھائی حافظ معظم ریحان حافظہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ہم اس بابرکت مبارک موقع پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے کو نیک بنائے، صحت والی، عافیت والی، نیکی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم تمام والدین کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول غسیل الملائکہ، ان کی مناسبت سے نام رکھا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ پیار اور محبت کیا، اپنا تن من دھن جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، یہ جذبہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنے بچے کا نام حنظلہ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے اسم بامسمہ بنائے۔ جو نام رکھا ہے، جو مقاصد ذہن میں پیش نظر رکھے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مقاصد کو پورا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ غسیل الملائکہ کا معنی ہے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ غزوہ احد کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دشمن جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو۔ چنانچہ صحابہ کرام تیاری کر کے جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے۔ انہی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جہاد کے لیے نکلے۔ جنگ ہوئی، اس جنگ میں بے شمار صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ انہی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی اور ان کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے اور آج شادی کی پہلی رات، شادی ہوئی تھی اور شادی کی پہلی رات تھی اور پہلی رات کے اگلے دن جو ہے وہ آپ کی جانب سے جہاد کا اعلان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوانوں کی ضرورت پڑی،
تو میرا شوہر جو تھا یہ پہلی رات کے بعد جو ہے وہ جہاد میں شریک ہو گیا اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت جو ہے وہ نوش کر لیا. ابھی انہوں نے غسل بھی نہیں کیا, ان کے ذمے غسل بھی لازم تھا اور انہوں نے غسل نہیں کیا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیتے, اسے غسل دے دیجیے. قربان جائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیج دیے ہیں, فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. یہ وہ تڑپ تھی صحابہ کرام کے دلوں میں کہ دین کے لیے ہمارا وقت لگ جائے, ہمارا مال لگ جائے, ہماری جان لگ جائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرما لے. وہ جذبہ اور وہ شوق اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا قبول کر لیا. کسی نے مال کی قربانی دی, کسی نے جان کی قربانی دی, کسی نے وقت کی قربانی دی. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کے دین کے ساتھ جو محبت اور جو لگاؤ کا اظہار کیا, قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی جو ہے وہ تشریح کر دی اور اس کی وضاحت کر دی ہے کہ لوگوں, جس طرح کی محبت میرے نبی کے صحابہ نے نبی کے ساتھ اور نبی کے دین کے ساتھ کی ہے, تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں کر سکتے. بلکہ میں نے تو یہ اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. لوگوں, مجھے تمہارا وہ ایمان قبول ہے جو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے. اگر اس طرح کا تم ایمان لاتے ہو تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے, اگر اس طرح کا ایمان نہیں لاتے تو تمہارا ایمان جو ہے وہ مجھے قابل قبول ہے. یہ وہ مقدمہ ہے, یہ وہ تمہید ہے جس کی بنا پر بھائی صاحب نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ حنظلہ رکھا کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور قربان کر دیا, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ اپنے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دے. اللہ تبارک و تعالی ابھی بھائی نیت کے موضوع پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. یقیناً نیتوں کے مطابق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اجر بھی عطا کرتا ہے اور انسان کی منزلیں بھی طے کروا دیتا ہے. ہماری دعا ہے ان کی جو نیک نیت ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پورا فرما دے. میں عرض یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں, بیٹا پیدا ہوا ہے اور خوشی بھی ہے اور انسان کی یہ نیت بھی ہے کہ میرا بیٹا نیک بن جائے. ہر والد کی خواہش ہے, ہر ماں کی خواہش ہے, اور یہ نیک نام بھی اسی نیت سے رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں وہ نیک مقاصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے. شریعت نے بچوں کی نیکی کے لیے تربیت کا بہترین اور اعلیٰ نظام جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے. جب تک بچے کی تربیت نہ کی جائے خالی نیت سے بھی بات نہیں بنتی ہے اور خالی نام رکھنے سے بھی بات نہیں بنتی. نیت بھی انسان کو منزل مقصود کی طرف لے کر جاتی ہے, اچھے نام رکھنا یہ بھی اچھا شگون ہے, یہ بھی انسان کو منزل کے قریب کر دیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اور مہم چیز یہ ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے, اس کے لیے اپنے پاس جو توانائیاں ہیں وہ صرف کرے, تب جا کر جو ہے وہ بچے نیک بنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. وہ محنت کیا ہے, وہ کوشش کیا ہے, وہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا. تربیت کے جو ہے وہ ایک دو مرحلے نہیں بلکہ کئی مرحلے ہیں, کئی مراحل اور کئی سٹیپ سے گزر کر بچہ جو ہے وہ نیک بنتا ہے. تربیت اصل میں نام ہے کسی چیز کو پروان چڑھانا, کسی چیز کو شروع سے لے کر اوپر بلندیوں تک پہنچانا. یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں سادہ کاغذ ہے سفید رنگ کا, سفید رنگ کا کاغذ ہے, اس میں رنگ بھرنا, جو پہلے ہی رنگین ہو اس کے اوپر رنگ بھرے جا سکتے ہیں, نہیں بھرے جا. اگر پہلے ہی کوئی گہرا رنگ لگا ہوا ہے آپ اس میں ہلکے ہلکے رنگ پھیریں گے وہ نظر ہی نہیں آئے گا. رنگ کہاں پہ پھرتے ہیں, سادہ کاغذ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ جو جوان ہو چکا ہے اگر وہ غلط راستے پہ چل نکلا ہے اس کو صحیح راستے پہ لانا چاہیں تو بہت مشکل کام. اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں, وہ لے آتا ہے. لیکن ہماری نظر میں, ہماری کوشش میں, ہماری محنت میں وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. رنگین کاغذ کے اوپر رنگ نہیں بھرے جاتے, سفید اور کورے کاغذ کے اوپر جو ہے وہ رنگ بھرے جاتے.
گویا کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سفید کاغذ، سفید کاغذ ہے، آپ جس طرح کے رنگ بھرنا چاہیں بھر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے جی، آپ کیا اس کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا اس کو تعلیم دے رہے ہیں، کیا ابھی سے اس کو حفظ کروانا شروع کر دیا، کیا اس کو کتابیں پڑھانی شروع کر دی، یہ چھوٹا بچہ ہے سمجھ جائے گا، بڑا ہونے دیجئے ذرا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جو تربیت چھوٹے بچے کی جا سکتی ہے وہ بڑے آدمی کی نہیں کی جا سکتی۔ اسلام کی نظر بڑی دور تک ہے۔ اسلام نے بچہ 7 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، 14 سال کا ہو جائے، یہیں پہ جا کر اس کی تبلیغ کرنے کی اور تربیت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے بہت پہلے حکم دیا۔ تربیت کا ایک مرحلہ بچپن کا بھی ہے، لڑکپن کا بھی ہے، اور بلوغت کے بعد کا بھی ہے، اور تربیت کا ایک مرحلہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تربیت کا ایک مرحلہ وہاں پہ بھی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اسلام نے بچے کی تربیت جو ہے وہ شادی سے پہلے بھی کی۔ وہ مرحلہ شادی سے پہلے کا بھی ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ مولوی صاحب کے پیچھے بھاگتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیجئے، نام تو میں نے بڑا اچھا رکھ لیا ہے، لیکن وہ اس کے کام کوئی اچھے نہیں ہیں، اس کے معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں، دعا کر دیجئے اللہ نیک بنا دے۔ ٹھیک ہے، دعا بھی کرنی چاہیے، بڑے ہونے کے بعد بھی دعا کروا لینی چاہیے، لیکن اصل تربیت جو ہے وہ شادی سے پہلے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ جب شادی کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدینها۔ لوگوں، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، یا تو اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور یا دین دیکھا جاتا ہے۔ اور آج کی صورتحال ہماری ایسی ہے، بچوں کے بارے میں تو ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ نیک ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار میرا ہی بچہ بننا چاہیے، لیکن یہاں پہ اس جگہ پہ کوئی نظر نہیں دوڑاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہوں، اس کے لیے نیک رشتہ تلاش کروں، میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کروں۔ ہماری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں انسان دیکھتا ہے تو خوبصورتی کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو خاندان کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو مال کو دیکھتا ہے۔ اگر پتا چلے کہ بچہ کسی جگہ پہ نوکری نہیں کرتا تو جلدی سے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار۔ بچہ اگر کوئی نوکری نہیں کرتا ہے، بس جی کبھی دیہڑی پہ چلا جاتا ہے، کبھی اس کو دیہڑی مل جاتی، کبھی نہیں ملتی، اچھا پھر یہ کہاں پہ میری بیٹی کو کھلائے، یہ پھر اپنے ہونے والے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں، کوئی بچہ ایسا تلاش کرو جس کا روزگار اچھا۔ اچھی بات ہے، روزگار والا لینا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے جب روزگار والا بچہ مل جاتا ہے، خاندان اچھے والا بچہ مل جاتا ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی نہیں دیکھا یہ حلال کا کاروبار بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مولوی صاحب بچہ بڑا خوبصورت ہے، کاروبار بہت اچھا ہے، دکان بڑی بڑی ہے شہر کے اندر، اور خاندان بڑا اعلیٰ ہے، بھئی نماز پڑھتا ہے، انشاءاللہ پڑھنی شروع کر ہی دے، داڑھی رکھی انشاءاللہ رکھ ہی لے گا، گھر میں آئے گا تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آ جائیں، کیا رزق نہیں آئے گا؟ نماز کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے، داڑھی کے بارے میں تو عقیدہ ہے، نیکی کے بارے میں تو عقیدہ ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا، لیکن رزق کے بارے میں عقیدہ نہیں، جس کے بارے میں تو اللہ نے کنفرم وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا رینگنے والا کیڑا بھی جو ہے، اس کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم نے اس کو دینا ہی دینا۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہم اس کا رزق لکھ دیتے ہیں، جب تلک یہ اپنا رزق دنیا سے پورا نہیں کر لے گا تب تلک جو ہے یہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ وہ تو کنفرم ہے، جو کنفرم ہے اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جو چیز کنفرم نہیں ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کرتے، پھر اولادیں کہاں سے نیک پیدا ہوں؟ اولاد کہاں سے نیک آئے گی؟ خالی دعاؤں پہ ٹرکھانا چاہتے ہیں، خالی نام رکھ کر ہی گزارا کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
شریعت کہتی ہے لوگوں 4 چیزوں سے شادی کی جاتی ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے. 3 چیزیں دنیا مانتی ہے کہ یہ ہونی چاہیے، لیکن چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے. آپ نے فرمایا لوگوں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، نیک عورت کا انتخاب کر، نیک عورت کا انتخاب. حسن مل جائے فابہا، نہ ملے دل کی خوبصورت ہے، نیکی کی خوبصورت ہے، تجھے 4 چاند لگ جائیں گے، تجھے گھبراہٹ نہیں طاری ہوگی، تجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر دین نہیں ہے، مال بھی مل گیا، خاندان بھی مل گیا، حسن بھی مل گیا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. دین والی کا انتخاب کیجئے. اگر دین والے کا انتخاب کر لو گے اللہ تبارک و تعالی خیر ہی خیر فرما دیں گے، برکت ہی برکت فرما دیں گے. ایک صحابی ہیں، جنگ کے اندر، جنگ کی بات ہے، حنظلہ غسیل الملائکہ، مہاجرین انصار اور مجاہدین صحابہ کرام کی سیرت تو پڑھیے. ایک صحابی ہیں، رنگ کے بڑے کالے سے ہیں اور جسامت کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ توانا اور بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے. ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ طلب کیا. ایک انصاری صحابی سے کہا مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. اللہ اکبر. صحابی انصاری صحابی کہنے لگا نعم و کرامہ یا رسول اللہ، کتنی سعادت کی بات ہے، آپ میری بیٹی کا رشتہ طلب کریں. آپ نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، کسی اور کے لیے مانگ رہا ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا میرا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کے لیے رشتہ طلب کر رہا ہوں. کہا جلیبیب کے لیے؟ سوچی پڑ گئی. انسان سارے انسان ہی ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتہ طلب ہو تو کہنے لگا بڑی سعادت ہے. جب ایک عام صحابی کے لیے رشتہ طلب کیا گیا تو سوچ میں پڑ گئے. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے گھر والوں سے مشورہ کر لینا. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا جاؤ مشورہ کر لو. گھر چلا گیا. گھر جا کر بیوی کو بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کیا. وہ بھی بڑی خوش ہوئی. نعم و کرامہ یا رسول اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ہماری بیٹی کا رشتہ طلب کر لیا. کہا کرما والی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے طلب کیا. کہا کس کے لیے؟ کہا جلیبیب کے لیے. کہا جلیبیب کے لیے. 3 دفعہ اس عورت نے یہ جملہ بولا، جلیبیب نہیں، جلیبیب نہیں، جلیبیب یعنی میری بیٹی کے لیے جلیبیب ہی رہ گیا اور کوئی رشتہ نہیں ہے. میں اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب کو دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. بیوی نے جو ہے وہ جواب دے دیا. شوہر پہلے مشورہ کرنا چاہتا تھا اور اس کا بھی دل جو تھا وہ زیادہ راضی نہیں تھا. یہ ابھی چلا ہے واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ رشتہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ابھی وہ مجلس برخاست کر کے نکلنے لگا تو بیٹی پردے کے پیچھے بیٹھی باتیں سن رہی تھی. اس نے آواز ابا جان بات تو سنی. امی جان آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے کیا بات کی؟ ابو کیا کہہ کے چلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چلو بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو اس کو بھی بتلا دیتے ہیں، اسی کی بات ہے. کہا بیٹا یہ معاملہ ہے، ایسے ہوا ہے تو جلیبیب کا رشتہ دیا گیا ہے تو ہم یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہوں جواب دینے کے لیے. بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگی ابا جان امی جان آپ جلیبیب کو نہ دیکھیے، آپ اس ہستی کو دیکھیے جس نے رشتہ طلب کیا. اس ہستی کو دیکھیے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے برا نہیں سوچا ہوگا. یہ ہے دین. مال نہیں دیکھا، شکل و صورت نہیں دیکھی، کاروبار نہیں دیکھا، خاندان نہیں دیکھا، شخصیت دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو رشتے کا انتخاب کیا یقیناً وہ برا انسان نہیں ہوگا، وہ یقیناً نیک ہی ہوگا. مالدار تو ہے ہی نہیں، کنفرم ہے کہ وہ مالدار نہیں. شکل و صورت بھی اچھی نہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے اور لوگ ان کو گھروں میں آنے سے منع نہیں کرتے تھے. کوئی ان کو بندہ سمجھتا ہی نہیں تھا، اس کو بچہ ہی سمجھتے تھے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بھولا بھالا سا مست سا آدمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ گھروں میں چلا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ باتیں کر لیتا، ادھر چلا جاتا. اس طرح کا وہ آدمی تھا. اور اسی وجہ سے اس کی بیوی نے کہا کہ جلیبیب بھی نہیں، میری بیٹی کے لیے جلیبیب بھی رہ گیا. بیٹی نے کہا نہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ طلب کیا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ ہاں کر دیجیے.
انہوں نے ہاں کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صب علیہم الخیر صبا ولا تجعل عیشہما کدا، یا اللہ جتنی خیر اور بھلائی ہے ان کے دونوں کے اوپر نازل کر، یا اللہ ان کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے بڑی خوشگوار زندگی گزاری، بہت خوبصورت زندگی جو ہے وہ گزاری۔ اور پھر ایک جنگ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت جلیبیب شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ تلاش کرو کون کون صحابی شہید ہوا ہے۔ صحابہ گئے اور تلاش کیا، ایک کا نام ذکر کیا، دو کا ذکر کیا، تیسری کا پوچھا اور کوئی، پھر انہوں نے ذکر کیا فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں کوئی اور کوئی؟ کہا یا رسول اللہ بس اور کوئی نہیں۔ کہا نہیں مجھے ایک اور بندہ نظر نہیں آتا۔ کہا وہ کون؟ کہا مجھے جلیبیب نظر نہیں آتا۔ لوگوں مال کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے پاس مال کا کوئی مقام، خوبصورتی کا کوئی مقام نہیں، خاندان کا کوئی مقام نہیں۔ جلیبیب کا نہ خاندان ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے۔ کہا مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، صحابہ تلاش کرو اسے جا کر۔ صحابہ نے تلاش کیا اور کہا یا رسول اللہ وہاں پہ وہ پڑا ہوا اور شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور جا کر دیکھا 7 بندے، 7 کافر جہنم واصل ہو چکے ہیں اور قریب میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان میں جلیبیب بھی پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا قتل 7 ثم قتلوہ، اس نے 7 بندوں کو جہنم واصل کیا اور پھر خود بھی جامع شہادت نوش کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سن لو، جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں۔ کون جلیبیب؟ جسے کوئی جانتا ہی، جسے کوئی جانتا ہی۔ پھر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ اس بندے کو نہیں لگ رہے، آپ اکیلے نے اس آدمی کو اپنے دونوں ہاتھوں مبارک پر اٹھایا اور اٹھا کر کفن دیا، اور کفن دے کر خود قبر میں اتارا اور خود جو ہے اس کو دفن کیا۔ یہ اعزاز ہے نیکی کا، یہ اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے، ان کی بیوی انصار کی عورتوں میں سے ایسی بیوہ بنی جو انصار میں سے سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا، پیسے بھی زیادہ اس کے پاس اور سب سے زیادہ دین کے اندر جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنے والا۔ یہ آپ نے فرمایا تربت یدا کا فاظفر بذات الدین، لوگوں آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، مٹی والے ہو جائیں، اگر رشتہ کرنا ہے تو دیندار عورت کا کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت جو ہے وہ کیسے نازل کرے۔ لڑکے کا انتخاب کرنا ہے تو دینداری کا کرو، لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو دینداری کا کرو۔ اولاد نیک ملے گی اگر دونوں جو ہے وہ نیک۔ کیسے نیک ملے گی؟ تربیت یہ ہے، دیکھیے شادی سے پہلے تربیت اولاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آپ نے کئی دفعہ سن رکھا ہے۔ رات کو پہرا دے رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، بیٹا جلدی کرو صبح صبح کا وقت ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی اماں جان آپ کو نہیں معلوم خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی ملانے سے دودھ میں منع کر رکھا ہے۔ کہا بیٹا اس وقت صبح کا ٹائم ہے، ابھی فجر بھی طلوع نہیں ہوئی، ابھی سورج بھی طلوع نہیں ہوا، اس وقت کون عمر دیکھ رہا ہے، اس وقت ملا دو، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ بیٹی نے کہا اماں جان چلو عمر تو نہیں دیکھ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایمان، یہ بھی ایمان ہے جو آج ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل مفقود ہے، کہ کوئی نہیں نظر دیکھ رہا، یہاں پہ جو مرضی کر، اندھیرے میں جو بے ایمانی کرنی ہے، جو لوٹ کرنی ہے کر لو، کسی گاہک کو نہیں پتا چلتا، لوٹ لو، شاید دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ کہا نہیں، اتق اللہ حیثما کنت، وہ اللہ کے بندے جہاں مرضی چلے جاؤ اللہ سے ڈرو، جہاں مرضی چلے جاؤ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہے تو سارا ڈر موجود ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کے اوپر نشان لگا، دروازے پہ نشان لگا دیا، اور صبح کو جا کر اپنے سیکرٹری سے کہا وہ فلاں گھر جہاں پہ نشان لگا ہے اس گھر میں جاؤ اور جا کر کہو کہ خلیفۃ المسلمین آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کر۔ یہ ہے رشتہ تلاش کرنا۔ خاندان نہیں دیکھا، قبیلہ نہیں دیکھا، برادری نہیں دیکھی، حسن نہیں دیکھا، معلوم نہیں کس طرح کی ہے،
بیٹی کالے رنگ کی ہے، گورے رنگ کی ہے، کس رنگ کی ہے، پڑھی لکھی ہے، نہیں پڑھی لکھی ہے، مالدار ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، کہا ان سے جا کر درخواست دو، خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کرتا ہے۔ لوگوں یہ ہے رشتہ طلب کرنا، رشتہ طلب کر لیا، شادی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی نسل سے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جسے دنیا جو ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز جنہیں کہا جاتا ہے عمر ثانی ہیں، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ ایسا عدل اور انصاف کا نظام جو ہے انہوں نے دنیا میں قائم کیا کہ دنیا میں اس کے بعد جو ہے وہ کسی عمر کی اور مثال نظر نہیں آتی۔ کس وجہ سے؟ بیٹے اور بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ نیکی کی بنا پر کیا، بیٹا بھی نیک خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، اور بیٹی بھی نیک جو رات کی تنہائی میں کہہ رہی ہے اماں عمر سے نہیں ڈرنا چاہیے، عمر کے رب سے ڈرنا چاہیے، عمر کا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک اور آدمی شادی سے پہلے بیٹوں کی تربیت، شادی سے پہلے اولاد کی تربیت، ایک اور آدمی مالک ہے اور نیچے غلام ہے۔ غلام کتنی دیر سے خدمت کر رہا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے بیٹا جاؤ وہ فلاں جگہ پہ باغ ہے، اب چند مہینوں کے لیے اس کی رکھوالی رکھو، پھل تیار ہو رہا ہے، پھل کی رکھوالی رکھو، حفاظت کرو۔ مالی رکھوالی رکھنے لگا۔ مالک جو ہے وہ کسی دن سیر سپاٹے کی غرض سے باغ میں گیا اور باغ میں جا کر کہنے لگا بیٹا یہ اپنے باغ میں سے جس کی رکھوالی تم رکھ رہے ہو ایک پھل تو لے کر آؤ، میٹھا سا، کوئی انار، کوئی امرود، کوئی سیب، جو بھی ہوگا میٹھا کوئی پھل لے کر آؤ۔ وہ مالی گیا، غلام گیا، جا کر پھل توڑا اور لا کر جو ہے وہ مالک کے سامنے رکھ دیا۔ مالک نے پھل جو ہے وہ کھایا، وہ انتہائی کھٹا، انتہائی کھٹا۔ کہنے لگا اللہ کے بندے تجھے میں نے کہا میٹھا سا پھل لا، یہ کیا لے آیا؟ تجھے نہیں پتا؟ جاؤ جا کر کے میٹھا پھل لے کر آؤ۔ مالی دوبارہ گیا، ایک اور پھل توڑا اور اسے کاٹ کر جو ہے وہ مالک کے سامنے رکھا، وہ دوسرا بھی کھٹا۔ مالک تھوڑا سا اور غصے سے بولا وہ اللہ کے بندے میں نے تجھے کیا بولا ہے میٹھا پھل لے کر آؤ، میٹھا، تجھے نہیں پتا؟ جاؤ میٹھا لے کر آؤ۔ وہ تیسری دفعہ پھر گیا، پھر جا کر پھل توڑا اور لا کر جو ہے وہ سامنے رکھ دیا۔ مالک نے پھل کھایا، وہ پھر کھٹا۔ اب مالک کا پارا اپ ہو گیا، وہ نکمے آدمی، وہ اللہ کے بندے تجھے میں نے اتنے مہینے ہو گئے اس باغ میں رکھا ہوا ہے، ابھی تک تجھے پتہ نہیں چلا کہ کون سا پھل میٹھا اور کون سا کھٹا ہے، کون سا پھیکا؟ غلام نے بڑی معصومیت سے جواب دیا میرے سر کے تاج، میرے مالک، میرے آقا، آپ نے مجھے باغ کا راکھا رکھا ہے، چاکھا نہیں رکھا۔ میں نے اس باغ کی رکھوالی کی ہے، میں نے اس باغ کے پھلوں کو چکھا نہیں۔ جب سے آیا ہوں آپ کے باغ کا ایک دانہ بھی پھل کا میں نے چکر نہیں دیکھا۔ کہاں ہے؟ باغ کا پھل چکر نہیں دیکھا؟ مالی ہو کر 2-3 مہینے مسلسل تو نے رکھوالی رکھی اور باغ کے پھل کو چکر نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، میں نے ایک دانہ بھی چکر نہیں دیکھا۔ مالک حیران پریشان رہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے امانت دار بھی ہیں۔ یہ دیکھیے اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، شادی سے پہلے تربیت ہو رہی ہے، شادی سے پہلے تربیت کیجئے، شادی کے بعد تو وقت بہت بیت جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد بہت مشکل سے چیزیں جو ہے وہ ہاتھ میں آتی ہیں۔ کہا تو اتنا ایماندار ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، میں امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ کہا چلو آج کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں۔ آزاد کر دیا، بیوی کے پاس گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ہمارا غلام تو بڑا امانت دار آدمی ہے، کیوں نہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا۔ بیوی کہنے لگے ٹھیک ہے کر دو۔ مالک نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ غلام کے ساتھ کر دیا۔ وہ کس رنگ کا ہوگا پتہ نہیں، وہ کس خاندان کا ہوگا پتہ نہیں، یقینی بات ہے وہ مالدار تو تھا نہیں، غریب آدمی تھا، غلام تھا، اور وہ محنت مزدوری کر کے اپنے آقا کو خوش کیا کرتا تھا، صرف نیکی کی بنا پر جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے اسے عطا کرتا۔ شادی ہو گئی، آزادی بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی، تو اولاد میں ان کی ایک بیٹا ہوا جس کا نام رکھا عبداللہ، اور آج دنیا انہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ جانتی ہے۔ یہ والد مبارک ہیں اور ان کا بیٹا عبداللہ ہے۔
وہ عبداللہ جس کی آج دنیا جو ہے وہ مثال دیتی ہے لوگوں نیک بننا ہے تو عبداللہ جیسا نیک، محدث بننا ہے تو عبداللہ جیسا بنو، فقیہ بننا ہے تو عبداللہ جیسا بنو، عالم بننا ہے تو عبداللہ جیسا بنو، مجاہد بننا ہے تو عبداللہ جیسا بنو۔ جو خوبصورت نیکی والے اوصاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے عبداللہ بن مبارک کے اندر پیدا کر دیا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ مال و دولت کا، حسن کا، خاندان کا؟ صرف نیکی، صرف امانت اور دیانت کا۔ لوگوں امانت پیدا کیجئے اپنے بچوں میں بھی، اور اپنے رشتوں کے لیے امین لوگوں کا انتخاب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو نیک بناتے ہیں۔ یہ اسلام نے پرورش کی ہے، تربیت کی ہے شادی سے پہلے اپنی اولاد۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ شادی سے پہلے تربیت کیجئے، اپنے بچوں کے لیے نیک رشتوں کا انتخاب کیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نیک اولاد جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ۔ یہ کتنا ٹائم ہے میرا؟ بس کافی ہو گیا جی؟ اچھا، بارک اللہ فیک۔ دوسرا مرحلہ تربیت کا، اولادیں نیک کیسے بنتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس وقت بھی یہ تربیت کا بہترین مرحلہ ہے، یہ بھی تربیت کا مرحلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، سب لوگ جو ڈاکٹروں سے جن کا واسطہ رہتا ہے وہ جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ماں حرکت کرتی ہے تو بچہ بھی کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے۔ ماں آرام کرتی ہے تو بچہ بھی آرام کرتا ہے۔ ماں کھٹی چیز کھاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہ کھاؤ، بچے کو نقصان ہوگا۔ انتہائی تیز اینٹی بائیوٹک استعمال نہ کرو، بچے کو نقصان ہوگا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، بے ہی روحانی طور پر بھی اسی طریقے سے بچے کے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماں سچ بولتی ہے، بچے کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ ماں جھوٹ بولتی ہے، بچے کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ ماں گالیاں دیتی ہے تو بچے کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ ماں فلمیں دیکھتی ہے تو بچے کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ ماں قرآن پڑھتی ہے تو بچے کی صحت پہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ اگر رشتہ اچھا کیا ہے، نیک بیوی کا انتخاب کیا ہے، یقیناً ماں ایسے حالت میں اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، اور یقیناً اس روحانیت کا اثر جو ہے اس کی اولاد پہ پڑے۔ کہتے ہیں اپنے بچے کو خوبصورت بنانا ہے تو حمل کے دوران ماں کو جو ہے وہ مالٹے کھلاؤ، سنترا کھلاؤ، اچھے پھل کھلاؤ، اس کی وجہ سے بچے کی صحت اور بچے کی خوبصورتی پہ اثر پڑتا ہے۔ اور اگر روحانی طور پر بچے کو نیک کرنا ہے تو ماں کو تہجد پڑھاؤ، ماں کو ذکر پہ لگاؤ، ماں کو قرآن مجید پہ لگاؤ، موبائل پہ نہ لگاؤ۔ واٹس ایپ دیکھو، ٹویٹر دیکھو، تیرا وقت نہیں پاس ہوتا، لے فلمیں دیکھ لے، ڈرامے دیکھ لے، مذاق رات دیکھ لے، یہ جو بھی چیزیں ہیں ساری دیکھ لے، تیرا وقت بڑا بہترین جو ہے وہ گزر جائے گا۔ کہا نہیں، بچے کو نیک جو ہے وہ ہم تو دعاؤں سے کرواتے ہیں۔ مولوی صاحب نام کو اچھا سا تجویز کر دیجئے، میں اپنے بچے کا خوبصورت نام رکھنا چاہتا ہوں، میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے وہ نیک بن جائے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اثر کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنی نیت کو تو خالص کر، اپنی کوشش تو کر کے دکھا، اپنے بچے کی ماں ایسی انتخاب کر جو روحانی طور پر اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت کرنے والی۔ لہٰذا اس مدت میں، اس سیزن میں عورت جیسے جیسے نیکی کرتی چلے جائے گی اسی قدر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ نیک بنتا چلا جائے گا۔ ماں گالیاں دیتی رہے، غیبت کرتی رہے، چغلیاں کرتی رہے، الزام تراشیاں کرتی رہے اور سارے غلط کام کرتی رہے، پھر بعد میں کہے بچہ جو ہے وہ نیک بن جائے، یہ پھر خواب ہے جو شاید شرمندہ تعبیر جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے تربیت کرنے کا۔ تیسرا مرحلہ تربیت کرنے کا، بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ اچھا نام رکھنا، وقت پہ جو ہے اس کا عقیقہ کرنا، اس کے بال جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ کر دینا، یہ دعائیں کر دینا، یہ بھی مرحلہ ہے بچے کی صحت میں، تربیت میں دعاؤں سے اور یہ سارے اچھے کام کرنے سے اثر پڑتا ہے۔ لیکن بچہ دودھ پینے کی زندگی سے لے کر 1 سال تک، 1.5 سال تک کی زندگی، جس میں اسے کچھ نہیں پتا چلتا، نہ وہ کچھ دیکھتا ہے، نہ وہ کچھ بولتا ہے، نہ وہ کچھ بتلاتا ہے، اس میں وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ ماں اگر دودھ پلاتی ہے بسم اللہ پڑھ کے ذکر کرتے ہوئے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔
نیکی کرتے ہوئے باوضو ہو کر دودھ پلاتی ہے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے، اس سے بھی بچہ جو ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ اور وہ ادھر فلم دیکھ رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے تو پھر ایسا ہی اثر ہوگا، پھر وہ نیک کہاں سے بنے؟ وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے تو اس کا بھی اثر ایسا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد جب بچہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، انگلی گھماؤ تو بچے کی نظر ادھر کو چلی جاتی ہے، انگلی کو گھما کر ادھر لے کر آؤ بچے کی نظر ادھر کو چلی جاتی ہے۔ یہ عمر جب وہ صرف دیکھنا شروع کرتا ہے، جو جو آپ اشارے کرتے ہیں ادھر کو دیکھتا ہے، یہ ترقی یافتہ زمانہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آج تصویر کا زمانہ ہے، ویڈیو کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بچپن کی جو عمر ہے، 1 سال کی عمر سے لے کر سن تمیز تک، 4 سال 5 سال 6 سال جب بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس تک کا زمانہ یہ تربیت کا بہترین زمانہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، وہ آپ نے یہ بچہ گالی دے رہا تھا تھپڑ مار دیا، کیوں تھپڑ مارتے؟ چھوٹا بچہ ہے، سمجھ جائے۔ نماز نہیں پڑھی تو کوئی والدین مار دیتے ہیں تو بہت سارے ہمدرد اور خیر خواہ ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کیوں مار رہے بچے؟ چھوٹا سا بچہ، انسانیت پہ ظلم نہ کرو۔ لیکن جب غلط کام ہوتے ہیں تو اس کو کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یہ بہترین زمانہ ہے تربیت کا۔ جس طریقے سے آج دنیا جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کر خراب ہو رہی ہے، ویڈیو دیکھ کر خراب ہو رہی ہے، موبائل نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہم خود تباہ ہو گئے۔ کون ہے الامان والحفیظ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور موبائل اور ٹی وی کا اور کمپیوٹر کا صحیح استعمال کرتا ہے فارغ ٹائم میں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس تصویر نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے اس کا جتنا احتیاط کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو استعمال کرو، اور اپنے بچوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہو کرواؤ، جتنا اس سے دور رہ سکتے ہو رہو۔ بچ نہیں سکتے، یہ تو کنفرم ہے، ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گیا۔ لیکن اگر جتنا انسان قریب کم کر سکتا ہے کم کر دے، کم تو کر سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، کم کر دے۔ یعنی اپنے بچوں کے اوپر کڑی نگرانی رکھی جائے، ان کو یہ ٹچ موبائل جلدی سے نہ لے کر دیا جائے، نٹ ان کو آن کر کے نہ دیا جائے، اگر دیا جائے ضرورت ہے تو ان کی مکمل نگرانی کی جائے، مکمل نگرانی کی جائے۔ پہلے اپنی، اگر اپنی خود نہیں کرتا تو پھر ان کی نگرانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی نگرانی ہے نہیں تو بچے کی کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ بچہ پھر وقت نکال ہی لے۔ پہلے اپنی نگرانی کرے اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کی نگرانی کرے، اس کا اثر ہے۔ کہاں سے اثر ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ویڈیو کا زمانہ آنے سے بہت پہلے ہمیں سمجھا دی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ ویڈیو کی باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ لوگوں ویڈیو بڑی جلدی اثر کرتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ یہ 1 سال کا بچہ 3 سال 4 سال 5 سال یا 6 سال 7 سال تک کا جو بچہ ہے، اس کے اندر ویڈیو بڑی جلدی اثر کرتا ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے اپنے والدین تصویریں دیکھ رہا ہے، اس کے نزدیک یہ سارا ویڈیو ہی ہے۔ وہ والدین کو دیکھتا ہے، کمرے میں دیکھتا ہے، اس کو غبارہ لٹکا دو وہ غبارے کے ساتھ ہی کھیلتا ہے، پنکھا چلا دو وہ پنکھے کو چلتا ہوا دیکھتا ہے، اس کے قریب جو چیز دیکھو وہ اسی کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ وہیں سے چیزیں پک کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، اگر ماں جو ہے وہ لپسٹک لگا رہی ہے، وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ پینسل پکڑ کر اس کو دیکھتا ہے تو اسی طریقے سے اپنے منہ پہ ملنی شروع کرتا ہے، چاہے وہ لپسٹک نہ ہی، کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اس پہ لگانی شروع کر دیتا ہے۔ ماں جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے، وہ چھوٹا بچہ جو ہے جیسے بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے زمین پہ گر جاتا ہے۔ ماں ڈانس کرتی ہے، بچہ اسی طریقے سے ڈانس کرتا ہے۔ 1 سال کا 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ، آپ گھروں میں دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کیا اور تجربہ کرتے ہیں، جیسے جیسے بچے گھر میں کرتے ہیں، یہ بچے کی زندگی اور عمر ہے جہاں سے وہ تصویریں پک کرتا ہے، جو تصویر دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، جو کچھ گھر والے کرتے ہیں وہی کرتا ہے۔ اس زمانے میں تربیت کرنی ہے تو اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ کرو، گھر کے اندر کوئی غلط تصویر نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، اس کے سامنے سارے خیر کے کام کیجئے۔ اللہ کی قسم بچے کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ کا بچہ خود بخود وہ کام کرتا چلا۔ آپ ساری زندگی قرآن پڑھے نہیں اور بچے کو کہے مولوی صاحب دعا کرو ذرا، اس میں بچے کو آپ کے پاس چھوڑ گئے، اس کو قرآن پہ لگا دو، یہ قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ آپ ساری زندگی پڑھا لیں، کہاں سے پڑھے گا؟
گھر میں اس بچے کی زندگی میں 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں اس کو قرآن خود پڑھ کے دکھائیے. آپ ہر روز باقاعدگی کے ساتھ سامنے قرآن لے کر بیٹھیے. اللہ کی قسم بچہ آپ کے کہنے کے بغیر خود ہی قاعدہ یا کتاب یا قرآن خود لے کر بیٹھے گا اور پڑھ کے دکھائے. آپ مسلح پہ سجدے کیجئے اس کے سامنے، وہ خود جو ہے وہ سجدہ کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. آپ لے کر آئیے بچے کو مسجد میں لے کر آئیے، 2 سال کا 3 سال کا، چلو 2 سال کا تو پیشاب کر دیتا ہے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اس کو ساتھ لے کر آئیے. یہ تربیت کے بہترین مراحل ہیں. یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. بچہ تصویروں کو بہت زیادہ پک کرتا ہے، جو آپ کرتے چلے جائیں گے اسی طریقے سے بچہ جو ہے وہ کرتا چلا جائے گا. آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں ٹی وی دیکھ کر، 11 بجے 12 بجے ڈرامہ دیکھ کر، فلم دیکھ کر، اور صبح کو خواب دیکھتے ہیں میرا بچہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ عمر کہنے کی نہیں ہے، یہ عمر کر کے دکھلانے کی ہے. جو کر کے آپ دکھلاتے چلے جائیں گے بچے کی تربیت جو ہے وہ ہوتی چلے جائے. یہاں سے بچے دیکھتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اور حقیقی مثال ہے. آپ نے نام سن رکھا ہے حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. اپنے زمانے میں ولی کامل، نیک انسان، بقیت السلف تھے، واقعی بقیت السلف تھے، جن کی شکل دیکھ کر جو ہے وہ رب یاد آتا تھا. خوبصورت انسان اور دھیمے لہجے والے، بڑی مسکراہٹ والے اور بڑے پیار اور میٹھے اور لہجے والے، گفتگو کرنے والے، بڑے اچھے طریقے سے بات کو سمجھانے والے، بہت زیادہ نیک آدمی. ان کی نیکی کہاں سے آئی؟ اللہ نیک بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو نوازتا ہے ان کی کوشش کے ذریعے سے، ان کی محنت کے ذریعے سے. جس قدر انسان محنت کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ پھل رنگ جو ہے وہ لگاتا چلا جاتا ہے. لیکن محنت ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے بغیر اسباب کے بھی دینے پہ قادر ہے. وہ دے بھی دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن اس کے اصول یہی ہیں کہ وہ عموماً جو ہے وہ بغیر اسباب کے دیتا نہیں ہے. بستر میں پڑے رہو، ڈیوٹی پہ جانا ہے 3 بجے صبح کو اور نہ جائے، اور تنخواہ مہینے کے اینڈ پہ پوری کی پوری مل جائے. ہو سکتی ہے؟ بیگم سے کہے گا 2 بجے جگاؤ، میں نے نہانا بھی ہے، میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے، پھر 3 بجے ڈیوٹی پہ میں نے پہنچنا ہے. پھر جا کر جو ہے وہ محنت اور مزدوری ملتی ہے. جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نوکری والے نوکری سے نکال دیتے ہیں، محنت کے ذریعے سے دیتا ہے. یہ ہے حافظ یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. ان کو بھی اللہ نے نیک بنایا، لیکن والدین کی کوششوں سے بنایا، والدین کی کوششوں سے بنایا. مجھے ایک آدمی نے خود بذات خود قصہ سنایا. وہ کہنے لگا کہ میں حافظ یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ کو تقریروں کے لیے میں سائیکل پہ چھوڑنے جایا کرتا تھا. اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، جہاں کہیں بھی جانا تو مجھے بول دیتے کہ بیٹا آپ مجھے لے کے چلو. تو میں سائیکل پہ پیچھے ان کو بٹھا لیتا، جہاں جانا ہوتا وہاں پہ تقریر کروا کے لے آتا، میں گھر چھوڑ آتا ہوں. انہوں نے اسی دوران ملاقاتوں میں ایک دفعہ مجھے اپنی زندگی کا جو ہے وہ قصہ سنایا. وہ قصہ کیا تھا؟ کہتے ہیں 7 سال کا تھا میں، 6 سال کا 7 سال کا تھا، اتنی میری عمر تھی. اس وقت کی بات ہے، میرے والد محترم ایک دفعہ وہ سفر پہ روانہ ہوئے. سفر پہ گئے تو اس وقت ٹانگے چلتے تھے، ٹانگا گھوڑا، اسی کے اوپر سفر کرتے تھے. اور وہ بھی صبح ملتا نہیں ہوتا تھا، رات کے وقت نہیں ملتا، صبح 8 بجے 7 بجے کے بعد اور شام کو 5 بجے کے بعد نہیں ملتا تھا. تو کوئی صبح کے ٹائم پہ جانا تھا یا رات کے ٹائم پہ جانا تھا تو ٹانگا کوڑا جو ہے وہ موجود نہیں تھا. کہنے لگے وہ پیدل جو ہے وہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو. سفر بھی عموماً ریل پہ اوپر ہوتا تھا، ٹرین کے ذریعے. اسٹیشن پہ پہنچے تو ان کو یاد آیا کہ میں نے تو ایک بات کہنی تھی گھر والوں، میں بھول گیا، اور ٹرین آنے کا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. کہتے ہیں وہاں سے دوڑ لگا. والد محترم نے دوڑ لگائی اسٹیشن سے، دیہات اسٹیشن سے کافی دور تھا. دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھر پہنچے، دروازہ کھٹایا. بیگم جی کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے، خیریت تو ہے؟ کہا کوئی نہیں، میں نے جانا ہے، بس ایک پیغام دینے آیا ہوں، میرا پیغام رہ گیا تو وہ نوٹ کر لو. کہا کیا پیغام؟ کہا جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں ایک کام کا لحاظ رکھتا ہوں، آج میں سفر پہ جا رہا ہوں تو پیچھے سے اس کام کا میں لحاظ نہیں رکھ سکوں گا، تم نے رکھنا ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا جب میں گھر میں ہوتا ہوں میں نے اپنے بیٹے کی تہجد کی نماز کبھی میں نے فوت نہیں ہونے دی. 6 سال کا 7 سال کا بچہ، فجر کی نماز نہیں، باقی نمازیں نہیں، فجر کی نماز
کہتے ہیں جب میں گھر میں ہوتا ہوں میں نے اپنے بیٹے کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہونے دی، میں 2-3 دن کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے بیٹے کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا پیغام دیا اور دے کر پھر بھاگ کر اسٹیشن پہ پہنچے اور گاڑی پہ اپنے سفر پہ روانہ ہو۔ یہ ہے خوش ہو جاتا ہے واقعی اللہ کے، یہ ہے محنت، بہت ہی نیک انسان۔ یہ نیکی محنت اور کوشش سے ملتی ہے کہ جب آپ خود پڑھیں، خود نیکی کے کام کریں، بچے کو صرف کرتا ہوا دکھائی دے، بچہ خود بخود کرنے لگتا ہے۔ باپ خود کرتا ہی نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، صبح کو فجر کے وقت اٹھتا ہی نہیں ہے، رات کو وہ خود فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے اور بچوں کے خواب دیکھتا ہے کہ یہ محدث اعظم بن جائے، یہ ولی کامل بن جائے، یہ پیر کامل بن جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، نام اچھا رکھنا بھی ایک مرحلہ ہے، دعائیں کرنا بھی ایک مرحلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بہترین مرحلہ اور اس سے زیادہ اہم مرحلہ یہی ہے۔ شادی اچھے خاندان میں کی جائے، نیکی والے، ماں جو ہے وہ بچے کی اس کو نیک بنایا جائے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے سامنے جو ہے وہ اچھے کام کیے جائیں۔ جس زندگی میں بچہ سنتا نہیں ہے، بچہ صرف دیکھتا ہے، اس زمانے میں اچھے کام کیے جائیں، بچہ کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چلے۔ بچہ آپ غلط راستے پہ چلیں گے تو بچہ دیکھ کر وہ غلط راستے پہ چلے گا، پھر آپ اس کو پیچھے ہٹانا چاہیں گے تو نہیں ہٹا سکتے، اس کو ہٹانا چاہیں گے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ بچہ انسان بالکل حیوانوں کی طرح ہے، بالکل کھیت کی طرح ہے۔ آپ نے کھیت میں دیکھا ہے، بیج ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، اس کی رکھوالی رکھتے ہیں، جھاڑیاں جب سائیڈوں میں اگتی ہیں تو اس کو کاٹتے ہیں، اس کے لیے سپرے کرتے ہیں۔ اگر نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، فصل کیا ہوتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، جل جاتی ہے، ساری جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہے، جھاڑیاں اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ تربیت ہے، یہ زمین میں ہل چلانا، یہ اس میں جو ہے وہ بیج ڈالنا، اس میں پانی ڈالنا، اس کے اندر جو ہے وہ کھاد ڈالنا، اس کو سپرے کرنا، اور جو زائد جھاڑیاں ان کو کاٹنا، یہ ساری تربیت ہے۔ اگر تربیت نہ کی جائے تو کھیت خراب ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، اگر تربیت نہ کی جائے یہ انسان نہیں رہتا، یہ درندہ بن جاتا ہے۔ آج انسان نہیں رہے ہیں، اکثریت انسانوں کی درندہ بن چکی ہے۔ کیوں درندہ بن چکی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ دودھ کے اندر سرف ملا کر دیتے ہیں، دودھ کے اندر بال صاف کرنے والا پاؤڈر جو ہے وہ ملا کر دیتے ہیں، ایسے ایسے زہریلے کیمیکل جو ہے وہ ملا کر دیتے ہیں۔ رب کا ہر کھانے اور پینے کی چیز میں گھی کی چیزیں لے لیں آپ، اور جو ہے وہ مسالے لے لیں، چائے لے لیں، دودھ لے لیں، اور جو مرضی لے لیں، کس چیز میں جو ہے وہ کیا کیا کچھ ملا رکھا ہے تو پتہ ہی۔ اور کوئی آدمی پیسے لے کر باہر چلا جائے، اگر تو آسانی کے ساتھ وہ دے دیتا ہے تو دے دے، نہیں دیتا تو گولی آر پار کر دے۔ یہ درندہ نہیں، انسانیت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ٹرینوں کے، بسوں کے، کاروں کے، چاہیے تو یہ کہ انسان اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے، اپنی گاڑی پہ اٹھا کے ہسپتال لے کر جائے، ان کے منہ میں پانی ڈالے، دوائی ڈالے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بیبیوں کے کانوں سے کانٹے جو ہے وہ کھینچ لیے جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں گھڑی لگی ہے تو گھڑی کھینچ لی جاتی ہے، موبائل ہے تو موبائل کارڈ نکال لیے جاتے ہیں، پیسے نکال لیے، مرتا تو مرے۔ یہ درندگی نہیں، یہ درندوں سے بھی بدتر حالت ہے۔ درندے بھی اپنے جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، یہ انسان درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب اس کی تربیت نہیں کی جاتی۔ آج ہماری تربیت کا فقدان ہے کہ ہمارے بچے نیک نہیں، اور بچے نیک نہیں تو یہ بچے بڑے ہو کر یہی تو آگے جاتے ہیں، یہی تو منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، یہی تو آگے ہمارے سربراہ بنتے ہیں، یہی تو ہمیں سارا کچھ کما کے دیتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بچوں کی تربیت کہ جب 7 سال سے پہلے کی زندگی ہے اس وقت بچے کو نیکی کے اوپر لگایا جائے، اس کی پھر عادتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں، بس آخری بات ذکر کرتا ہوں، پھر باقی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بات بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مروا اولادکم لسبع، لوگوں جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا کیا کرو؟ حکم دیا۔ کیوں؟ ابھی تو بالغ نہیں ہوا۔ عبادات اور دین جو ہے وہ فرض ہوتا ہے بلوغت کے بعد، پھر شریعت نے کہا 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ کیوں؟ ابھی تو وہ بالغ نہیں ہے، شریعت کا مکلف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اس کے اوپر لاگو نہیں۔ اگر کوئی غلطی گناہ بھی ہو جائے تو بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بلوغت کے وقت پہلے اس کے نامہ اعمال میں اس کا کچھ بھی عمل جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا۔
کیوں مار کے پڑھاؤ؟ اس لیے مار کے پڑھاؤ کہ اس وقت جو عادت بن جانی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. اچھی عادت بن گئی وہ تبدیل نہیں ہوتی، بری عادت بن گئی وہ تبدیل نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. شاذ و نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو سگریٹ چھوٹتی نہیں، میں فلمیں دیکھتا ہوں تو فلمیں چھوڑنا میں چھوڑ نہیں سکتا، چھوٹتی نہیں، منہ کو لگی ظالم جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے تو ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ شاذ و نادر مثالیں ہیں. لیکن عمومی حکم اور قانون یہی ہے کہ انسان کے اندر جو عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں، ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی عادتوں کے بارے میں غور کرے، جو عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں وہ جلدی سے جان نہیں چھوڑتی. ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا ثناء اللہ صاحب بورے والا والے، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، صحیح مسلم شریف پڑھایا کرتے تھے. وہ بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا بات کرنے کا، ڈھیلے لیلے انداز میں بابا جی تھے. تو وہ کہنے لگے بیٹا یاد رکھو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ولایت سے یعنی برطانیہ سے، وہاں سے انگریز ہیلی کاپٹر میں آئے اور وہ فیصل آباد میں ایک گھنٹہ گھر کے اوپر پہنچے اور گھنٹہ گھر کے اوپر انہوں نے ہیلی کاپٹر کھڑا کیا، وہاں سے سیڑھی لگائی، سیڑھی لگا کر نیچے اترے اور ان کے پاس کل قابضے اور وہ پلاس اور پیچکس اس طرح کے رینچ یہ چیزیں تھی، اور انہوں نے نیچے اتر کر جو ہے وہ گھنٹہ گھر کے قابلے جو ہے وہ کھولے، نٹ کھولے اور نٹ کھول کر گھنٹہ گھر کو اٹھایا اور ہیلی کاپٹر پر رکھا اور رکھ کر واپس ولایت میں لے کر چلے گئے. اگر کوئی آدمی تمہیں یہ خبر دے تو اس کی بات کو مان لو کہ واقعی ایسے ہوا ہوگا. اگر کوئی آدمی تمہیں یہ کہے فلاں بندے نے اپنی عادت کو تبدیل کر لیا ہے، کبھی ماننا ماننا. یہ ہے عادت. شریعت نے ایسے نہیں کہا 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھاؤ، حالانکہ وہ بالغ نہیں ہے، ابھی مکلف نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے ضرور پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر اس زندگی میں اس کو نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی پھر ساری زندگی پڑھانا بہت مشکل ہو جائے گا. ناممکن ہی میں کہتا ہوں بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اس زندگی میں اگر اس کو نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو وہ خود کہے گا بجانا آپ سو رہے ہیں، اٹھیے چلیے نماز پڑھنے، نماز کا ٹائم ہو گیا، بابا جی اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ رہ گئے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں. وہ آپ کو اٹھائے گا اور آپ کو لے کر جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی تربیت میں اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کی اولاد کو نیک بناتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بھائی نے بہت ہی خوبصورت نام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو بھی بچے عطا کر رکھے ہیں سب کے بچوں کو جو ہے وہ نیک بنا دے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک نورینہ اولاد جو ہے وہ عطا فرما دے. بیٹے ہیں تو بیٹیاں بھی دے دے، بیٹیاں ہیں تو بیٹے عطا فرما دے. جن کے بیٹے تھے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق بھی دے اور ان کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے سفارشی بنا دے. ہمارے سید صاحب حافظ صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ آگے جنت میں استقبال کرنے والا بنا دے، ان کی نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دے، سفارشی جو ہے وہ بنا دے، اور ان کے گھر میں جو بھی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے جو ہے وہ پوری فرما دے. اللہ سے دعا ہے جو نیکی کی باتیں ہم نے سنی ہیں سنائی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.